قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ التین، اس کی آیت نمبر 4 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب توجہ ذرا میری طرف رکھیں۔ اس میں اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، فرمایا تحقیق ہم نے انسان کو آسانی تکوین میں پیدا کیا، انسان کو بڑا خوبصورت بنایا، انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا، انسان کی ذرا حیت دیکھیں، بہترین ساخت میں بنایا، بہترین سانچے میں بنایا، خوبصورت آنکھیں دی، صورت دی، مورت دی، سراپا دیا، آنکھیں دی، قد کاٹھ دیا، لباس دیا، احسن بنایا۔ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار بنایا، ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ بنایا، سب سے عرفہ بنایا۔ کسے؟ بولو انسان کو یار۔ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آ جائیے گا، گھر میں آئینہ تو ہوگا، کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھیے گا، پھر اللہ کی تخلیق دیکھیے گا۔ جس سائز کی اللہ نے دائیں آنکھ بنائی اسی سائز کی بائیں آنکھ، جس سائز کا دایاں بازو اسی سائز کا بایاں۔ اسے کہتے ہیں آسانی تکوین۔ آسان بنایا، اعلیٰ بنایا۔ میں سمری دے رہا ہوں آپ کو، میں نے T20 بھی نہیں دینا، سپر اوور دے رہا ہوں، اس سے زیادہ شاٹ نہیں کر رہا، میں کوزے میں سمندر بند کر کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے جو انسان کو آسان بنایا اپنی ساری مخلوق میں، کوئی بھی چیز ہو وہ اعلیٰ بنتی ہے اپنے خمیر کی وجہ سے، وہ قیمتی ہوتی ہے اپنی اصل کی وجہ سے، اپنے اوریجن کی وجہ سے، اپنے مبدا کی وجہ سے۔ مثلا میں دلیل دیتا ہوں، یہ میرے سامنے سٹینڈ پڑا ہے، اس کا خمیر ہے لوہا۔ یہ سٹینڈ لوہے سے بنا ہے نا، یعنی یہ بنا ہے لوہے سے، آئرن، یعنی اس کا خمیر لوہا۔ اب اس کے مقابلے میں اسی طرح کا، اسی سائز کا دوسرا سٹینڈ آ جائے، وہ بنا ہو گولڈ کا، نہیں سمجھے، سونے کا یار، یعنی اس کا خمیر سونا، اس کا خمیر لوہا، سائز میں بھی ایک جیسے، دیکھنے میں بھی ایک جیسے، کام بھی ایک۔ اس نے بھی مائک اٹھائے ہیں، وہ بھی مائک ہی اٹھائے گا۔ اب دونوں کو ظاہر سے دیکھ کے کوئی عقل مند کہے دوویں کو جے، بولو یار، آپ کہیں گے او بھائی اپنی عقل دا علاج کروا، اکو جے کی میں ہوگے؟ یہ بنا ہے لوہے سے، وہ بنا ہے سونے کا، اس کا خمیر اصل گولڈ، اس کا آئرن۔ چلو ایک تیسرا لے آؤ، ایک تیسرا آ گیا، اس کا خمیر ہے ڈائمنڈ، ہیرا، وہ بنا ڈائمنڈ سے۔ اس کا مطلب ہے لوہے سے قیمتی ہو گیا سونے والا، سونے والے سے قیمتی ہو گیا ڈائمنڈ کا۔ سائز ایک جیسا ہے تینوں کا، ورک کام بھی ایک جیسا ہے تینوں کا۔ اب وہ ڈائمنڈ والا سب سے قیمتی کیوں ہے؟ اللہ سلامت رکھے، وہ کہہ رہا ہے وہ جس خمیر سے بنا ہے، جس اوریجن سے بنا ہے وہ ہے قیمتی۔ اس کا مطلب ہے اس سٹینڈ کو قیمتی مائک اٹھانا نہیں کر گیا، اس کا قد و کاٹ نہیں کر گیا، اس کا خمیر کر گیا نا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب ہم سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا یہ جو انسان تو جس کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے قرآن میں، انسان تو نے بڑا اعلیٰ بنایا، بڑا عرفہ بنایا، بڑا احسن بنایا، ہم ہاتھ جوڑ کے تجھ سے پوچھتے ہیں یہ انسان تو نے بنایا کس سے؟ انسان کا خمیر تو بتا، انسان کا اوریجن تو بتا۔ قرآن دے رہا ہوں، اللہ نے جملے بھی نہیں بدلے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں، یہ انسان میں نے بنایا بدبودار مٹی سے، توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے، سیاہ گارے سے، سن رسیدہ مٹی سے۔ آپ ایسا کریں مٹی میں پانی ڈال دیں، چند دنوں تک اس کو سورج کے آگے رہنے دیں، کچھ دنوں کے بعد اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا، اس سے بدبو بھی آئے گی۔
اسے کہتے ہیں عربی میں سلسال، بدبودار مٹی، وہ سیاہ مٹی، بجتی مٹی، گارا۔ مولا جو انسان بدبودار مٹی سے بنا، جو سیاہ گارے سے بنا، وہ بن گیا احسن تقویم۔ تو کچھ انسان تو نے ایسے بھی بنائے ہیں جن کی تخلیق میں بدبو ہے نہیں، گارا ہے نہیں، مٹی ہے نہیں۔ مولا جو سلسال سے بنے وہ تو بن گئے آسانی تقویم، تو مولا جو تیرے نور سے بنے ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، لو جی ایک بات قرآن سے ثابت ہو گئی کہ ساری کائنات کے انسان، میں آپ ولی غوث کتب صحابہ سارے اوپر تک، یہ بنے سلسال سے۔ او جاگو یار، کس سے بنے؟ سلسال سے، مٹی سے۔ آپ پتہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور سے کون بنے؟ کلیئر ہو جائے گا بات۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج، جو خود کو سنی کہے قبلہ، امام احمد بن حنبل کو نہ مانے، سنی نہیں۔ ہماری جو سیاستہ 6 کتابیں اہل سنت کی چوٹی کی، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان 6 میں جو 2 بڑی ہیں نا، بخاری اور مسلم، ان کو کہتے ہیں شیخین، اور یہ دونوں کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل۔ اتنی بڑی شخصیت، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ 150 سے زائد کتب اہل سنت میں یہ حدیث موجود ہے جو اب میں سنانے لگا ہوں۔ کسی نے مختلف الفاظ کا ذکر کیا، مولوی یہ نہ کہے کہ علامہ صاحب کہے کہ اے ہوئی لفظ سن، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ، کہیں 5 کا ذکر، کہیں 12 کا ذکر، کہیں 14 کا ذکر، کہیں 2 کا ذکر، کہیں نبوت اور رسالت کا ذکر، کہیں نبوت اور رسالت و امامت کا ذکر۔ او بولو یار، میں 150 کتابیں جمع کر کے نا، ویسے میں 14 حدیث سنانا چاہتا تھا، میں 150 حوالہ دے کے نا ایک میں ہی 14 سناتا ہوں۔ اوے ہوئے حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین وعلی ابن الحسین ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسیٰ الکاظم وعلی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری محمد مہدی علیہم السلام نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ اوہ 14 کے منکرو، 14 کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، زین العابدین، الباقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی علیہم السلام، آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی، ایک خدا تھا، دوسرا 14 کا نور تھا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، اپنے نور سے، اللہ نے اپنے نور سے پتہ کیوں بنایا؟ ابھی اللہ کے سوا کچھ اور تھا ہی نہیں، اللہ نے اپنے نور سے 14 کا نور پیدا کیا۔ اس کا مطلب موضوع کلیئر ہو گیا، سلسال والے تے نور والے، سلسال والے تے نور والے۔ چلو کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہوئی ہو، شیخ اسماعیل حقی کی روح البیان دیتا ہوں، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں
اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتان ولی من شجرۃ واحدہ. میرے آقا فرماتے ہیں لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے. میں اور علی حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، شجرہ بھی ایک، خاندان بھی ایک، نور بھی ایک. میرے آقا فرماتے ہیں یا ام سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی ھذا مفرج الکروب انی ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ. میرے آقا فرماتے ہیں ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا خون. یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کا شیر ہے، یہ ہر غم کو، دکھ کو مجھ سے دور کرنے والا ہے، اور اس کے چھوٹے بڑے ہر دشمن پہ اللہ کی لعنت بے شمار. یہ لعنت والا حصہ میرا نہیں، وہ حدیث مصطفیٰ دے رہا ہوں یار میں. اس کا مطلب یہ ہوگا سارے ایک بولو یار. اصل کا پتہ کیا معنی ہوتا ہے؟ جس سے کوئی بنا ہو. قبلہ ابھی ایک مجھے حدیث عطا ہوئی ہے، یہ میں بڑی خاص بات ہے، مجھے رونا آ جاتا ہے اس ہستی کا نام ذکر کرتے ہوئے. حدیث آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن میں حوالہ دینے لگا ہوں اہل سنت کی کتاب کا. امام عبد الرؤف المناوی، ان کی کتاب ہے اتحاف السائل، اس کے صفحہ نمبر 53 پہ یہ حدیث موجود ہے. اصل کہتے جس سے کوئی بنا ہو. حضور ہیں اصل کائنات. بولو یار. آقا علیہ السلام ساری کائنات کی اصل بن گئے. آقا آپ ساری کائنات کی اصل ہیں، آپ ساری کائنات کا اوریجن ہیں، مبدا ہیں، بگننگ ہیں، جڑ ہیں، روٹ ہیں، فاؤنڈیشن ہیں، بنیاد ہیں، آغاز ہیں، ابتدا ہیں. کوئی آپ کی بھی اصل ہے؟ اوئے ہوئے خاصاں دی گل آم آگے. اگر آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ آپ بھی نہ بولے تو بولے گا کون؟ اور سنو حدیث مصطفیٰ سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ تو ام ابیہا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. میرے آقا فرماتے لوگوں سنو، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. جاگو ذرا، اپنے باپ کی کیا ہے؟ اور بولو یار امن، ام ہے. عربی لغت کھولو، قرآن کھولو، حدیث کھولو، تفسیر کھولو. یہ سینہ چوڑا کہہ رہا ہوں، کوئی میری بات کو رد کرے ساری زندگی اس کی مفت نوکری کروں گا. ام کا معنی ہوتا ہے اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن، بنیاد، آغاز، ابتدا. اسے کہتے ہیں امن. پتہ ہے ماں کو کیوں امن کہتے ہیں؟ بچے کی ابتدا ماں سے. اوے بچے کی اصل ماں. قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، سائنس کہتی ہے. قرآن بھی، حدیث بھی اور سائنس بھی. ساری زمین کے اوپر پانی پانی تھا. جو زمین پہ پہلی بستی بنی نا وہ تھی مکہ. جاگنا ہے آپ نے، کیا تھی؟ مکہ. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سائنس پڑھو. جب بھی مکہ کا ذکر ہے اللہ کہتا ہے ام القری. او اس بستی کی ام، بستی ان پڑھ بستی نہیں. یعنی اس کائنات کی ابتدا مکہ، وہ کائنات کی اصل مکہ، اسے کہتے ہیں ام القری. قرآن کی پہلی سورہ کون سی ہے؟ اللہ سلامت رکھے. الحمد. سورہ فاتحہ. یعنی قرآن شروع ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے. قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ، قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ. اسے کہتے ہیں ام القرآن. قرآن کی ام، قرآن کی ابتدا. جتنے بھی علوم ہیں، ہماری تقدیر، مقدر، سارا کچھ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس کو قرآن میں پڑھیں کہتے ہیں وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. اسے کہتے ہیں ام الکتاب. ہاتھ جوڑ رہا ہوں جس کو سمجھ آ گئی اللہ کرے. آقا آپ تو ساری کائنات کی اصل ہیں. ساری کائنات آپ کے قدموں سے پھوٹی. کوئی آپ کی بھی اصل ہے؟ لوگوں
میرے آقا فرماتے ہیں محمد کی اصل کا نام زہرا ہے، محمد کے اوریجن کا نام زہرا ہے، محمد کے مبدا کا نام زہرا ہے، محمد کی ابتدا کا نام، آغاز کا نام زہرا ہے۔ جس نور سے اللہ نے پاک محمد کو بنایا ہے، اسی نور سے اللہ نے پاک زہرا کو بنایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی جامع صغیر دیتا ہوں، اہل سنت کے سر کا تاج۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اصلی، میرے آقا فرماتے لوگو علی محمد کی اصل ہے۔ اوئے ہوئے، علی روحی، علی محمد کی روح ہے، علی لحمی، علی محمد کا گوشت ہے، علی دمی، علی تو میرا خون ہے، علی نفسی، علی محمد کی جان ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اب بات سمجھ میں یہاں تک میں مختصر دے رہا ہوں، اگلا حصہ سنے میں سمری دے رہا ہوں۔ دو طبقات بن گئے، سلسال والے اور نور والے، اوے مٹی والے تے نور والے۔ اب ذرا میری طرف آؤ، یہ سارا سال تڑپنا ہے آپ نے، یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ نے غور کیا کہ جاتے وقت حضور علیہ السلام امت کو دو چیزیں دے کے گئے۔ سامنے مجمع کون سا تھا؟ میں اور آپ ہوں گے، میرا خیال ہے، اللہ سلامت رکھے۔ حضور کے صحابہ، حضور کے، بولو یار، یعنی صحابہ کو خطاب کیا نا حضور نے، 1.25 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش صحابہ سامنے۔ حضور علیہ السلام نے، اگر اس کو ڈیٹیل زیادہ چاہیے نا تو یوٹیوب کے میرا نام لکھے، پورے 5 پارٹ ہیں۔ میں نے ایسے کتابیں اٹھا کے نا اس حدیث کے 150 ترک بیان کیے، ایسے اٹھا کے 1.25 لاکھ صحابہ سامنے۔ حضور ان کو بڑا نچوڑ دینا ہے میں نے۔ حضور نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطراتی اہل بیتی، وفی روایت انی تارک فیکم الثقلین، وفی روایت انی تارک فیکم امرین، وفی روایت انی تارک فیکم خلیفتین۔ میرے آقا فرمایا میں جا رہا ہوں، ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچتے تھے نا تم، ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے۔ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے، بیٹی کو تمہارے گھر میں تمہارے لیے رحمت کر دیا۔ وہ شراب پیتے تھے، شراب کو میں نے بین کر دیا۔ کعبے کا برہنہ تم طواف کرتے تھے، کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا۔ غریب کو، کمزور کو تم دبا کے رکھتے تھے، میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تمہیں انسان بنا کے وہ لات منات کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی کرتے تھے، ستاروں کی کرتے تھے۔ تمہیں خدا کی توحید کا تصور دیا ہے اور تمہارے کردار کو سنوارا ہے، تمہاری گفتار کو سنوارا ہے، تمہیں لباس دیا ہے اور تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کے راستے پہ ڈال دیا ہے، تمہیں نماز دی، تمہیں روزہ دیا، تمہیں حج دیے، تمہیں عمرے دیے، تمہیں ایمان دیا، تمہیں قرآن دیا۔ اب میں جا رہا ہوں، میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، 2 ثقلین دے کے جا رہا ہوں، 2 خلفاء دے کے جا رہا ہوں، 2 امرین دے کے جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اے جی حضور ایویں اللہ دے سہارے چھڈ گئے، نہیں سمجھے؟ اور بھائیا ایویں تے مسجد کا امام بھی نہیں چھوڑتا، وہی اس کا بھی نائب امام ہوتا ہے۔ ایویں تو سکول کا پرنسپل نہیں چھوڑتا، اس کا بھی وائس پرنسپل ہوتا ہے۔ ایویں نہیں چھوڑ کے گئے، ہادی اور مہدی دے